بالکل. بریک کے بعد خوش آمدید. باسط صاحب مجھے ایک بات کا مطلب تو بتائیے گا کہ مودی ہے تو ممکن ہے. مودی ہے تو ممکن ہے، یہ کیا کہہ ڈالا ہے جتندر بھارتی سنگھ صاحب وزیر نے بڑا زبردست بیان دیا ہے جی. ایکچولی وہ یہ جو ہے نا 22 فروری 1994 1994 میں قرارداد پاس کی تھی بھارت کی پارلیمنٹ میں، تو انہوں نے اب اس کی اینیورسری منا رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 50 سال ہو جاتے ہیں کتنے؟ تو اس کی اینیورسری منائی جا رہی ہے. تو جتندر سنگھ جو کہ پرائم منسٹر آفس سے منسٹر ہیں اور جموں سے شاید یہ الیکٹ ہو کے آئے تھے لوک سبھا کی سیٹ پہ، تو وہ جموں گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے وہاں بیان دیا کہ جی یہ جو آرٹیکل 370 کا جانا جو ہے، اگر مودی صاحب نہ ہوتے تو ممکن ہی نہ ہوتا، اور اگر آزاد جموں اور کشمیر کا حصہ بنانا ہے ہم نے جموں کشمیر کا، تو مودی ہے تو ممکن ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے. بات تو ٹھیک کر رہے ہیں ایک لحاظ سے کہ اگر مودی صاحب نہ ہوتے تو شاید آرٹیکل 370 نہ جاتا. بالکل. جو خصوصی حیثیت تھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کی وہ رہتی، کیونکہ کانگریس ان کے تو پروگرام میں نہیں تھا. تو مودی صاحب جب آئے تو بڑے شروع دن سے وہ 2013 سے یہی کہہ رہے ہیں. تو مودی صاحب نے یہ ممکن تو کر دکھایا کہ خصوصی حیثیت کو ختم کیا. تو یہ میں تو ان سے اتفاق کرتا ہوں اس حد تک. لیکن جو ساتھ میں یہ باتیں کرتے ہیں نا، جس طرح جو ہے ڈاکٹر سبرامینیم جے شنکر صاحب یو کے وزٹ پہ تھے، تو وہاں انہوں نے چیٹم ہاؤس میں ایک تقریب سے خطاب کیا. چیٹم ہاؤس رول ایک بہت بڑا زبردست رول ہے. یہ چیٹم ہاؤس ایک بلڈنگ ہے جہاں پہ دا رائل انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز ہے. یہ تھنک ٹینک ہے، بڑا مشہور تھنک ٹینک ہے. وہ چیٹم ہاؤس رول دنیا بھر میں جانا چاہتا ہے. اپنے ناظرین کی دلچسپی کے بتاتا چلوں کہ چیٹم ہاؤس رول سے کہتے ہیں کہ کوئی تقریب ہو رہی ہے یا کوئی اجلاس ہو رہا ہے تو آپ اس کو باہر رپورٹ تو کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوئی، لیکن آپ کسی کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے کہ اس نے یہ کہا یا اس نے یہ کہا، کسی کا نام نہیں لے سکتے. تو یہ چیٹم ہاؤس رول بڑا مشہور زمانہ چیٹم ہاؤس رول کہلایا جاتا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جی جموں اور کشمیر کے بارے میں کہ 3-4 اسٹیجز تھے. پہلا اسٹیج یہ تھا کہ اس کی خصوصی حیثیت ختم کی جائے. دوسرا اسٹیج یہ تھا کہ وہاں اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. تیسرا یہ تھا کہ وہاں پہ الیکشنز ہو جائیں، الیکشنز بھی ہم نے کروا دی. اب چوتھا یہ ہے کہ جو پاکستان نے جموں اور کشمیر کا علاقہ چرایا ہوا ہے جسے پی او کے کہتے ہیں، وہ ہم نے واپس لینا ہے. جب وہ واپس مل جائے گا تو یہ سارا تنازع ختم ہو جائے گا. اب ان کو کون سمجھائے؟ ہمارے دفتر خارجہ نے بڑا صحیح اس پہ ری ایکشن دیا ہے. لیکن ایک بات جو میں جتندر سنگھ صاحب سے بھی کرنا چاہتا ہوں اور جے شنکر صاحب سے بھی کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ تو خیر آپ سہانے خواب دیکھتے رہیں، دن میں بھی خواب آپ دیکھتے ہیں کہ آزاد جموں اور کشمیر آپ کو مل جائے گا. اگر پاکستان بھی یہ خواب دیکھتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہمیں مقبوضہ جموں اور کشمیر مل جائے گا. آخری فیصلہ تو کرنا ہے کشمیریوں نے کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر چلیے ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہے ہیں، اگر آپ آزاد جموں اور کشمیر آپ کو مل بھی جاتا ہے تو پھر بھی تو آپ کی ریاست جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی جموں اور کشمیر کی، کیونکہ بقول آپ کے تقریباً 38,000 اسکوائر کلومیٹر علاقہ تو چین کے پاس ہے. لداخ کا جو علاقہ ہے اس میں بہت سا جو ہم نے پاکستان نے 3 مارچ 1962 کو ایک چین کے ساتھ ایک بارڈر ایگریمنٹ ہم نے کیا تھا، باؤنڈری ایگریمنٹ. اس کے تحت ہم نے کچھ رقبہ دے دیا تھا چین کو، کچھ ہم نے بھی لے لیا تھا، لیکن اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. چین سے اتنے خائف ہیں کہ اس کا ذکر نہیں کرتے کہ وہ جو چین تو اسے کہتا ہے نا وہ تبت کا حصہ ہے جی، یہ اس کو لداخ کا حصہ کہتے ہیں، اس کا ذکر نہیں کرتے کہ وہ بھی ہم نے واپس لینا ہے چین سے. چین سے ان کی جان جاتی ہے کیونکہ 1962 میں جو ان سے مار کھائی ہے، اور پھر جو ابھی 1962 میں کیا ابھی جو انہوں نے اپنے 2020 میں اور اس سے پہلے 2017 میں ڈوکلم ریجن میں اور بھی گلوان ویلی میں جس طریقے سے چین نے ان کو مارا ہے، اس کے بعد سے پھر ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ چین کا نام بھی لیں ان معاملات میں. گو کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ان کے مذاکرات وغیرہ چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ چین کا نام نہیں لیتے. تو میں ان سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بالکل بات کریں
22 فروری 1994 کی قرارداد جو آپ نے پاس کی ہے، لیکن کم از کم چین کا بھی تو ذکر کریں، اس کے بغیر تو ریاست جموں اور کشمیر مکمل نہیں ہوتی. اور ہماری دیکھیے نیک نیتی اس بات پہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ ہم نے اس بارڈر ایگریمنٹ میں بھی میرے خیال میں آرٹیکل 5 ہی ہے، اس کے تحت ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر کشمیری پاکستان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں پھر تو ایگریمنٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو ہے سو ہے. جو زمین ہم نے دے دی، رقبہ دے دیا چین کو، وہ چین کے ساتھ پاس ہی رہے گا. لیکن اگر بالفرض محال، جو کہ ممکن نہیں ہے، کشمیری بھارت کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو پھر یہ جو ایگریمنٹ ہے اٹ کین بی ری اوپنڈ. پھر چین کو بھارت کے ساتھ نیگوسیشنز کرنے پڑیں گے. تو بھارت اب چین کی بات کرتا ہی نہیں ہے. تو میرا خیال یہی ہے کہ تھوڑا بہت اس معاملے میں جتیندر سنگھ کو اور جے شنکر صاحب کو تاریخ پڑھ لینی چاہیے. دوسری جانب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی، مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ایم ایل اے ہیں، ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی. اب تو یونین ٹیریٹری ہوگی، لداخ تو الگ کر دیا کشمیر بھارت کی حکومت نے. وہاں پہ ایک ایم ایل اے ہیں سیف اللہ میر، یہ کپواڑہ میں ایک کانسٹیٹوینسی ہے تریگم، میرے خیال میں اس سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ تو ہمارے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو یہ بیانیہ ان کا ہے نا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سب اچھا ہی اچھا ہے اور آزاد جموں اور کشمیر میں بڑے ایشوز ہیں. تو انہوں نے سیف اللہ میر نے کہہ دیا کہ آپ یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اصل تو لوگ تو وہاں بڑا زبردست انفراسٹرکچر ہے آزاد جموں اور کشمیر میں، حالات تو ہمارے ہاں خراب ہیں، یہاں پہ فوڈ نہیں ہے، یہاں پہ اتنے پرابلمز ہیں. تو اس پہ پورا جو بی جے پی کی اپوزیشن تھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا کہ آپ نے یہ کس طرح کہہ دیا. اور پھر عمر عبداللہ تھوڑی بہت، کیونکہ ان کا تعلق نیشنل کانفرنس سے ہے سیف اللہ میر کا، تو ان کی آئے کہ جی آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اگر آزاد جموں اور کشمیر میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا ہم سے بہتر ہو رہی ہے تو وہ یہ چائنا کی طرف سے ہے، پاکستان میں کوئی کمال نہیں ہے. تو تھوڑا بہت انہوں نے اس کو اس طرح بچت کروا دی ان کی سیف اللہ میر صاحب کی. چلیے چائنا کی جانب سے بھی ہو، ہیں تو پاکستان کے اس وقت ایڈمنسٹریشن تو ہماری ہے نا، اس وقت ہمارے کنٹرول میں ہے ان دا سینس. تو اگر چائنا نے بھی کچھ کیا ہے، لیکن میں بتاؤں چائنا کے بھی شاید کوئی اتنا رول نہیں ہے، وہ بھی بات غلط کر رہے ہیں. اصل بات خود کشمیری کر رہے ہیں. بہت سے کشمیری آپ کو لنڈن میں مل جائیں گے، یو کے میں مل جائیں گے، جو کہ بے شمار ریمیٹنسز بھجواتے ہیں. تو کشمیریوں کا اپنا بہت بڑا کردار ہے آزاد جموں اور کشمیر کی ڈیولپمنٹ میں. تو یہ کہنا کہ جی جموں اور کشمیر میں جو اس وقت سب کچھ اچھا ہے، کیونکہ ایک صحافی نے سوال کر دیا وہاں جے شنکر صاحب سے، جے شنکر صاحب تو غصے میں جلدی آ جاتے ہیں، تو وہ سوال کے جواب انہوں نے کہا کہ زبردست اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو اس نے یہی کہا پوچھنے والے نے کہ اتنی آپ کی تقریباً 9 لاکھ سیکیورٹی فورسز آپ کی وہاں پہ موجود ہیں، کالے قوانین آپ کے وہاں موجود ہیں، ایسپا ہو یا پبلک سیکیورٹی ایکٹ ہو یا یو اے پی اے ہو اور ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہو، سارے کالے قوانین آپ کے ہیں وہاں پہ. ابھی جو دیکھیے نا جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں والکر ترک، انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے ہیومن رائٹس کونسل میں، جو ریکارڈ ہے وہ ہم کل شاید بات کریں اس پہ. تو وہاں پہ حالات تو ایسے ہی ہیں، آپ لوگوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو. بالکل تو کیا کہتے ہیں، کیا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے آزاد جموں اور کشمیر اور مقبوضہ جموں اور کشمیر، اگر آپ مجھ سے پوچھیے. لیکن جتیندر سنگھ صاحب اور جے شنکر صاحب اگر اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اور اس معاملے کو حل نہیں کرنا چاہتے تو ان کی مرضی، لیکن یہ معاملہ کبھی نہ کبھی تو حل ہوگا، اس طرح تو رہ نہیں سکتا وداؤٹ ٹرو ریئلائزیشنز. بالکل. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں اب اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.